شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ میں ہیں، جہاں وہ عالمی اقتصادی فورم کے آج شروع ہونے والے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو عام انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں چلغوزے کے درختوں کا ایک جدید زرعی پارک قائم کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کے جائز اور منصفانہ حق خود ارادیت کے مطالبے کے خلاف بھارتی سازشوں پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سوئٹزرلینڈ میں ہے، جہاں وہ آج سے شروع ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 3 اہم موضوعاتی تقریبات میں شرکت کریں گے، جن میں عالمی تنازعات کی روک تھام، عالمی نظام پر اعتماد کی بحالی اور معاشی انحطاط سے بچاؤ شامل ہے۔ وہ تجارت ٹیکس کے 1000 ارب ڈالر کے وعدے کے موضوع پر کلیدی خطاب کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر حکومتی اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو عام انتخابات کرانے کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ مرکز اور صوبوں کی نگران حکومتیں الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کے لیے اپنی انتظامی اور مالیاتی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے اپنے ایکس ہینڈل پر الیکشن کمیشن کا ایک خط بھی جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کرانے کے لیے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے عزم ظاہر کیا ہے کہ عام انتخابات آئندہ مہینے کی 8 تاریخ کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات ملتوی کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے 8 فروری کی مقررہ تاریخ صدر پاکستان سے باہمی مشاورت سے طے کی گئی تھی۔ APP کے مطابق قانون سازی کے بارے میں سینٹ کے جوائنٹ سیکرٹری کو ایک مراسلے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس مرحلے پر عام انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایوان بالا کی قرارداد پر اب عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کو پہلے ہی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ انتخابات کے دوران امن و امان یقینی بنائے۔ پرامن اور قابل قبول انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے سیکیورٹی لاہ عمل کو بڑھانا بھی اس میں شامل ہے۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے بھی عام انتخابات کے انعقاد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں جلغوزے کے درختوں کا ایک جدید زرعی پارک قائم کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ پارک جلغوزوں کی تیاری اور ذخیرے کی سہولت پر مشتمل ہے۔ اس زرعی پارک کا مقصد جلغوزے کی پیداوار کو جنوبی وزیرستان کے مقامی کسانوں کے ذریعے محفوظ بنانا ہے۔ پاکستان جلغوزے کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور ہر سال 30 ارب روپے مالیت کے جلغوزے برآمد کرتا ہے۔ جلغوزے کے زیادہ تر جنگلات جنوبی وزیرستان میں بدر، شوال، خامرنگ، انگور اڈا اور سرحد پار برمل اور لمان کے علاقے میں ہیں۔ ادارہ انسداد منشیات نے ملک بھر میں 7 کارروائیوں کے دوران 417 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بیان میں ANF صدر دفتر کے ترجمان نے بتایا کہ حشیش، افیون اور دیگر منشیات مندرا ٹول پلازا، راولپنڈی، نوکنڈی، مغربی بائی پاس کوئٹہ، باجوڑ کی خاڑ سرحد اور دوسرے علاقوں سے برآمد کی گئی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی جائز حق خود ارادیت کے مطالبے کے خلاف بھارتی سازشوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت عسکری مقاصد کے لیے زمینیں چھیننے اور املاک ضبط کر کے مقبوضہ وادی کی آبادی کا تناسب تبدیل کرتے ہوئے ریاستی دہشت گردی کی اسرائیلی ماڈل کو متعارف کرا رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل اور دوسری تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں حقائق کی بنیاد پر انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور حریت رہنماؤں کی غیر قانونی گرفتاریوں کا نوٹس لے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔